السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان آگہی کے سلسلے میں جو ہماری دروس کا سلسلہ جاری ہے، آج کا درس ہے شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر میں کرنے کے کام کیا ہیں اور ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کس طرح پیدا کیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ بتایا ہے، اور یہ رمضان کی برکات اور رحمتیں 11 مہینوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے قطرے اور سمندر کی مناسبت ہے۔ 11 مہینے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے قطرات ہیں، اور اس رمضان میں سمندر ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور یہ سید الشہور ہے۔ اسی طرح یہ جو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا ہے، یہ پورے رمضان کا حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے، کنکلوژن ہے یہ۔ اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے آپ کو 5 راتیں عطا کی ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہے، وہ ہمیں تلاش کرنی ہے۔ کوئی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ تو رات کا آغاز کم از کم ہم ان 5 راتوں میں اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ رات کا آغاز مغرب کی نماز کے بعد سے ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد سے اس بات کا اہتمام ہو کہ بھائی آج جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو، تو ویسے بھی رمضان المبارک ہے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اوابین کے نوافل ہوں، اور پھر جو ہے وہ تراویح ہے اور عشاء کی نماز، تراویح۔ اب اس کے بعد جو رات کو کرنے کے معمولات ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ رات جو ہے نا، یہ فیما بینی و بین اللہ ہے، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس رات کا مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ ہیں، فرشتے زمین پہ ہوتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات عالی پہ یقین ہو، بے یقینی کے ساتھ نہ ہو، یقین ہو، اور جو اللہ جل شانہ اس پہ اجر دینے والے ہیں، اس اجر کے اوپر بھی، اس ثواب کے اوپر بھی اس کا یقین ہو، احتساباً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہے، اس میں اپنے اوقات کو تقسیم کریں۔ اس میں ذکر اللہ بھی ہے، اس کے اندر تلاوت کلام پاک بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے۔ ذکر اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اس کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہوں تو اللہ کی نعمتوں کے شکر کا استحضار بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہو۔ ہم نے تیسرا کلمہ پڑھا تو خاص طور پہ کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، یا اللہ مجھے بھی عیبوں سے پاک کر دے، اور الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ نے ماں باپ کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، بیوی بچوں کی نعمتیں دی، جان مال دیا، اعضاء و جوارح کی نعمتیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی پروردگار نہیں، لا الہ الا اللہ۔ زمین چھوٹی، آسمان چھوٹا، کائنات چھوٹی، بڑائی اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ اکبر۔
میں اپنی طاقت سے کسی نیکی کو کر نہیں سکتا، اپنی طاقت سے کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر درود شریف بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو شمار کرتے ہوئے اس کو درود کو پڑھنا، اور اپنے گناہوں کو شمار کرتے ہوئے استغفار کرنا، اور پھر اس کے بعد افضل الذکر جو ہے سب سے بڑا لا الہ الا اللہ، اور ذکر کے چیزوں میں جو سب سے افضل چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس رات میں یہ کلام اترا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے چیزوں کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جس رات میں اترا وہ رات برتری والی ہے، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سید الملائکہ ہے، جس نبی پہ یہ اترا وہ سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایک ایک حرف پہ اتنا کسی ذکر پہ نہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور پھر اسی طریقے سے نوافل، نماز کا اہتمام، نوافل کے ذریعے لمبے لمبے سجدے کرنا، اور لمبی صورتیں جو ہیں ان کو پڑھنا استحضار کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سجدوں میں جا کے نوافل کے سجدے میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا۔ عربی میں قرآن کریم کی دعائیں ہیں، مناجات مقبول میں مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا پڑھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کہ بھائی یہ رات جو ہے وہ دعا کی رات ہے، اس رات میں دعا مانگی جائے اور دعا کا اہتمام کیا جائے، اور دعا اللہ تبارک و تعالی نے وہ خزانہ عطا فرمایا ہے کہ یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، اور دعا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اپنی زبان سے نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو دعا کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا، دعا مانگے، اہتمام کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ حدیث قدسی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی۔ اما جان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا مانگوں؟ تو کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، یہ معافی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، کچھ وقت ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کو مانگو، گناہوں کی معافی کو مانگو، اولاد کے لیے مانگو، جان مال کے لیے مانگو، صحت، سلامتی، عافیت، ہدایت، عزت، آبرو سب اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو، حرام سے بچنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حرام پناہ مانگو کہ حرام سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اور خاص طور پہ پھر ان دعاؤں کے اندر آدمی جب دعا کر رہا ہو تو اس بات کا بھی اہتمام کر لے کہ یا اللہ جو جو تیرے بندوں نے، نیک بندوں نے دعائیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں کی سب میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور یا اللہ جتنے شرور اور فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ والوں نے پناہ مانگی، اللہ تمام شرور و فتن سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ تو دعا بھی یقین کے ساتھ مانگنی ہے، اہتمام کے ساتھ مانگنی ہے۔ یہ رات ہی دعا کی ہے، اس رات میں اور کسی چیز میں نہ لگا جائے، اس رات میں اور کسی چیزوں میں نہ لگا جائے۔ نوافل کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھے، لمبی لمبی صورتیں یاد ہیں تو لمبی صورتیں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یہ رات میں گناہوں سے بچیں، کسی فضول گوئی میں نہ ہو، اور یہ رات جو ہے وہ کھانے پینے میں، ہلے گلے میں، ان جگہوں پہ یہ راتیں ضائع نہ ہوں۔ اس رات کو قیمتی بنا لیں، یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ ایک رات مل گئی تو 83 سال کی نوافل، 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 83 سال آپ سوچو، اللہ اکبر، یعنی اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی 83 سال عبادت کرتا اسے ایک رات مل گئی تو وہ قیمتی بن گیا، کچھ لمحات مل گئے تو قیمتی بن گیا۔
تو کوشش کریں بھائی، اور کچھ وقت جو مسجد میں لگ جائے اس کو قیمتی بنا لو، جاؤ تو اعتکاف کی نیت سے جاؤ، کچھ وقت مسجد میں بھی گزر جائے، اور گھروں کے اندر آ کے بھی اپنے نوافل کا اہتمام کرنا۔ رمضان کی راتوں میں اس کی مشق عادت بنانی ہے کہ اپنی گھروں میں راتوں کو آخری پہر میں جب اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اپنی گھروں کو نوافل کے ذریعے آباد کرنا، عبادتوں کے ذریعے آباد کرنا۔ تو شب قدر کا یہ پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ جل شانہ سے دوستی، اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی رضا کو مانگنا، اللہ کی محبت کو مانگنا، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دین پہ چلنے پہ استقامت کو مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر نصیب بھی فرمائے، اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اعمال کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ گزروا دیں، قبولیت والا رمضان بنا دیں۔ یوں آتا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔